إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. حاضرین جمعہ اور اسلامی بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ جو دوسری سورہ ہے قرآن کی، سورہ فاتحہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ یہ سورہ نمبر 2 ہے، اس کی 6 آیتیں پڑھا، 40 سے لے کر 46 تک کی آیتیں پڑھا۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسرائیلیوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے تو سمجھیں کہ اسرائیل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک پہلے پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام۔ جب وہ پیدا ہوئے تو اللہ کے حکم سے لے جا کے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی اور ان کی والدہ حاجر علیہ السلام کو بھی مکے میں لے جا کے چھوڑ دیے۔ پھر اس کے بعد ان کی جو بیوی تھی سارہ، ان کو بھی بچہ پیدا ہو گیا، ان کا نام تھا اسحاق۔ اسماعیل اور اسحاق یہ دونوں بچے پیدا ہوئے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں فلسطین میں رہتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام فلسطین میں تھے اور اسماعیل علیہ السلام مکے میں تھے۔ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ تعمیر کیے اللہ کے حکم سے۔ دونوں باپ بیٹے کتنی محنت کیے ہوں گے جی، پتھر لا کے جوڑے اور پھر اس کے بعد کعبے کی تعمیر ہو گئی۔ اسحاق علیہ السلام کو لے جا کر ابراہیم علیہ السلام مسجد اقصی تیار کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، جیسا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر ہے کہ انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول دنیا میں سب سے پہلے مسجد کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام، مکے کی مسجد جی۔ پھر اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ کہا المسجد الاقصی، فلسطین کی مسجد تھی مسجد اقصی۔ پوچھا کم کان بینہما، دونوں کے درمیان کتنے سال کا فرق تھا؟ کہ 40 سنۃ، 40 سال۔ پہلے مکے کی مسجد بنی، اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی فلسطین کی مسجد بنی۔ تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، پہلے بیٹے پیدا ہوئے عیسو، ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے بیٹے پیدا ہوئے یعقوب،
जुड़वान बच्चे पैदा हुए, एक बाहयात थे, एक का इंतकाल होगा। याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल है इसराइल, इल्ला मा हर्रम इसराइलु अला नफ्सिही। इसराइल का मतलब है याकूब अलैहिस्सलाम। उनकी जो नस्ल आज तक है और क़यामत तक भी रहेंगे तो उनको सब बनु इसराइल बोलते, इसराइल के बच्चे। इसराइल का मतलब है याकूब अलैहिस्सलाम। ऐसा हुआ। फिर उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे पैदा हुए। फिर याकूब अलैहिस्सलाम के जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के, याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे में से एक का नाम था यूसुफ, और एक का नाम था बिन्यामीन, और एक का नाम था यहूदा। तो इस तरह 12 बच्चों के अलग अलग नाम थे। याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत थी। खूबसूरत भी थे, अच्छे भी थे, और उनके दिल में अल्लाह ने मोहब्बत डाली। तो ये जो 11 बच्चे थे बाकी, इन्होंने कहा कि हमारे बाप जो है ना ठीक नहीं है, हमसे मोहब्बत नहीं करते, खाली यूसुफ से मोहब्बत करते। ये काम करें, यूसुफ को कत्ल कर दें, जान से मार दें। अब देखिए यहूदी वहीं से शुरू हुए, कैसी साजिश करते हैं। हालांकि अंबिया की औलाद, कोई दूसरे नहीं, सादे लोग नहीं, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद का उक़्तुल यूसुफ अबित्रवार्द यखलु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनु मिन बादि कौमन सालिहीन। इसको कत्ल कर दो जी, कहीं ले जाके बाहर दूर फेंक दो। फिर उसके बाद हमारे वालिद हमको चाहेंगे, फिर उसके बाद तौबा कर लेंगे। गुनाह करके यूसुफ को कत्ल कर दिया ना, ले जाके फेंक दिया ना, तौबा करके नेक बन जाएंगे। ऐसे उन्होंने साजिश की। फिर उसके बाद अपने वालिद से बोलकर कि साहब हम लोग जाते हैं, खेलते हैं, जंगलों में बकरियां चराते हैं, क्या मज़ा मिलता है, यूसुफ को भी भेजो ना। कहा नहीं जी, मुझे डर है कि यूसुफ को ले जाओगे, तुम खेल कूद में मशगूल रहोगे और कोई भेड़िया के खा लेगा। कहा रे हम लोग इतने हैं, 10 हैं, बिन्यामीन नहीं है उसमें, बाकी 10 बच्चे। अरे हम लोग इतने हैं, भेड़िया खा गए तो हम लोग क्या बेकार है ना, भेजिए आप। अच्छा जी लेकर जाओ। लेकर गए। अभी घर से थोड़ी दूर गए थे, जैसा कि मुफस्सिरीन लिखते हैं, उनको तकलीफ़ देना शुरू किया। कोई घुसा मारता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। लेकर गए। उनके बड़े भाई ने कहा नहीं जी कत्ल मत करो जी, इनको कुएं में डाल दो, वहीं मर जाएंगे, वैसे ही कत्ल मत करो जी। कुएं में डाल दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। अल्लाह कहता है छोटे बच्चे, हमने उनको वही की, यूसुफ एक ज़माना आएगा कि तुम इनके सब बातें बताओगे, तुम क्या क्या करें मेरे साथ। हो गया, ये लोग आ गए। आए तो क्या करें, अब जाके वालिद को बोलना है ना क्या हुआ यूसुफ का क़िस्सा। ये कपड़ा लेकर उसमें कमीज़, यूसुफ की कमीज़ निकाल लिए, निकाल के उनको उतारे बावड़ी में। उसमें क्या करें, कोई भी जानवर मार के जगह जगह खून लगा दिए। शाम को आए, दिन में आए तो रोते नहीं, बहाना करते, मालूम हो जाता ना। ईशा आई यबकून, अंधेरे में आए, बोले अब्बा यूसुफ वो भेड़िया खा लिया। हम लोग अपनी चीज़ के पास से उनको रख कर गए, खाने पीने की चीज़ में भेड़िया खा गया उनको। कहा कि झूठ बोलते हो जी। बाज़ रिवायतों में आता है याकूब अलैहिस्सलाम ने क़मीज़ देख के कहा कितना अच्छा भेड़िया है जी, क़मीज़ फाड़े बग़ैर यूसुफ को खा गया। अगर वो भेड़िया खाता, चीरता ना, क़मीज़ फाड़ के उनका खून चूसता। कितना अच्छा भेड़िया है जी। ठीक है जी, मैं सब्र करूँगा। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन से निकल के मिस्र को जाते, वहाँ से कुछ लोग गुज़रे, पानी तलाश करते करते एक बावड़ी नज़र आई, तो वहाँ डोल डाल के पानी खींचे। अब इत्तेफाक से यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठ के आ गए उसमें। अब वो जो परेशान हुए, या बुशरा आजा गुलाम, अरे
یہ تو بہت خوبصورت بچہ مل گیا جی۔ اب یہ لوگ دوسرے دن جا کے وہیں گھومتے رہے، کیا ہوتا دیکھیں گے۔ جب نکل کر آئے تو بولے ارے یہ ہمارا لڑکا بھاگ کر چلا گیا، یہاں چھپ گیا تھا کیا؟ اچھا اچھا اچھا، تم لوگ لے لیتے کیا قیمت کو؟ ہاں جی، بیچ دیے۔ دیکھیے یہ بچے نبی کے بچے، بنو اسرائیل بولتے نا، ان کے اندر کتنی شرارتیں ہیں، بیچ دیے۔ اب ایک لے جا کر مصر کے بازار میں، پرانے زمانے میں بکری، بیل، انسان، عورتیں سب بکتے تھے بازار میں، تو وہاں جا کر رکھے بازار میں۔ مصر کا جو بڑا وزیر تھا وہ آیا، قیمت کو لے کر گیا، اور جانے کے بعد اپنے گھر میں لے گیا اور بیوی سے کہا کہ یہ بچہ، اس کی اچھی دیکھ بھال کرو، ہو سکتا کہ آئندہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ اس کو بولتے ہیں متبنہ۔ کسی اگر عورت کو بچہ نہیں ہوتا ہے، مرد عورت کو کسی بچے کو لے کر پال سکتے، اسلام میں اجازت ہے، اب بھی اجازت ہے۔ وہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ بچہ مسلمان ہے، نان مسلم ہے، کوئی ضروری نہیں، لیکن حکومت کے قانون ہے اس کے مطابق کرنا، اس کے مطابق کوئی بھی پال لے سکتے ہیں۔ یہ کافر بچے کو آپ پالتے ہیں تو مسلمان بنے گا وہ، اب اس کے ماں باپ آ کر بعد میں بولیں گے زبردستی مسلمان بنائے میرے بیٹے کو، اس لیے پوری کارروائی قانونی کر کے، لکھا پڑھائی کر کے لینا۔ لے لیے، اب جس کا بیٹا ہے اسی کا نام رکھنا اس کے ساتھ، مثلاً کہیں خالد، اور وہ بیٹا ہے رام کا، تو بولیں گے خالد بن رام، سن آف رام۔ پالے نا ان کا نام نہیں بول سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھے، ان کا نام تھا زید ابن حارثہ، اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے، حضرت خدیجہ نے آپ کو دیا تھا۔ اس زمانے میں کسی کو بیٹا بنا لیے تو اس میں ایسا ہوتا تھا انہی کی طرف سے منسوب کر دیتے، کیا لوگ بولتے تھے زید ابن محمد، زید جو ہے محمد کے بیٹے۔ اللہ نے آیت نازل کی ادعوہم لآبائہم، نہیں، ان کے جو باپ ہیں ان کے بیٹے بولو، محمد کے بیٹے نہیں بولنا۔ اس کے بعد زید ابن حارثہ ایسا بولے۔ اب جو بچے کو پال لیا لے کر، وہ بچہ ترکہ سب نہیں پائے گا۔ بچی اگر ہے بڑی ہو گئی، اس کو جو لے کر پالا نا، وہ پردہ کرے گی، پالا 12 سال 15 سال پالا، بچی بڑی ہو گئی، پردہ کرے گی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، چاہے تو پالا نہ بچے، اس سے شادی بھی کر لے سکتا، انہیں بیٹی نہیں بنتی، انہیں لے کر پال لیے نا، اس سے شادی بھی کر لے سکتے۔ اگر لڑکے کو پالے ہیں، بڑا ہو گیا، تو ماں پردہ کرے گی، ماں پردہ کرے گی، اگرچہ اس کا بیٹا ہے۔ تو ایسا ہے اسلام کے اندر حکم۔ تو دیکھو یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے اور مصر میں لے جا کر بیچ دیے، اور اس نے خرید لیا، اپنے گھر میں رکھا۔ پھر اس کے بعد کا قصہ سب جانتے ہیں آپ، کہ صاحب اتنے خوبصورت تھے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں معراج کو گیا، ایک ایک نبی کے ساتھ دیکھتے گیا، یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اتنے خوبصورت تھے، دنیا کا آدھا حسن اللہ نے ان کو دے دیا۔ پورے جتنے خوبصورت لوگ ہیں ان کے زمانے میں، اس میں آدھا 1000 خوبصورت بچے ہیں، تو 500 بچوں کی خوبصورتی یوسف کو دے دیا اللہ۔ ایسا اللہ کے رسول نے فرمایا، بہت خوبصورت تھے۔ تو بہرحال وہ عورت جو ہے ان کے ساتھ برائی کرنا چاہی تو یوسف علیہ السلام نہیں مالے، پھر اس کا آگے بڑھے، پیچھے سے قمیص کھینچی، کیا کیا ہوا، سب پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ اب دیکھو ان کی اولاد فلسطین سے مصر کو آ گئی۔ اب یوسف علیہ السلام قحط پڑا ان کے زمانے میں، یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کر آئے، اور پھر اس کے بعد بتا دیا کہ یہ جو بادشاہ خواب دیکھا ہے 7 سال قحط پڑے گا، پھر اس کا 7 سال اچھی بارش ہوگی، لہٰذا تم جو کچھ پیک کرتے ہو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھاؤ،
हिफाजत से रखो, और जैसा खोशा है वैसा ही रखना, झड़ाना नहीं उसे, 7 साल रहना ना। तो ऐसा किए, पूरा ख़त पड़ा फ़लस्तीन के अंदर। तो याकूब अलैहिस्सलाम बोले बेटों से जाओ जी, जाकर देखो, कुछ ना कुछ गल्ला लेकर आओ, जो कुछ हमारे पास पैसा है ले जाके दो। गए, ये भी बिन्यामीन नहीं गए, छोटे बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई 10 गए जी। जाने के बाद बोले देखो बहुत गरीब है हम लोग, कुछ भी रहम करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम फ़ौरन पहचान लिए, हाँ ये मेरे भाई हैं, ठीक है देते हैं। तुम बोलते 11 आदमी कहाँ है और एक आदमी कहाँ है? कहा नहीं छोटा है, उनके बाप इजाज़त नहीं दिए इसलिए हम उसे लेकर नहीं आए। अच्छा ठीक है, 11 आदमी का दे दिए। फिर 1 महीने के बाद आना ना, जो कुछ उनके पास पैसा था यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले वो भी उनके थैले में रख दो जी। ये लोग गए, जाकर बोले अब्बा 10 आदमी का नहीं 11 आदमी का दिए, कितने अच्छे आदमी हैं, क्या क्या है सब बोले। उसके बाद खोले, पैसा भी था, बोले देखो कितना अच्छा आदमी है, पैसे भी दे दिया है, लेकिन ये कंडीशन बोले हैं आइंदा जब जाएंगे हम लोग छोटे भाई को भी लाना बोले हैं, वरना बोले देंगे नहीं तुमको, इसलिए अब्बा भेजो इनको। कहा कि साहब यूसुफ को भेजा, तुम लोग मेरे साथ धोखा किए, अब इनको भी भेजना क्या? अच्छा जी, आहत करो, पक्का इकरार करो कि तुम लेकर आओगे वापस इसको। हाँ अल्लाह की मर्ज़ी हो तो दूसरी बात है। लेकर गए जी इनको, 11 आदमी का गल्ला भी मिल गया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे भाई को भी पहचान लिए, सबको पहचान लिए। कोई पड़ी थी उससे नाप नाप कर देते थे। आखिर में यह हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, वो पड़ी उनके जो छोटा भाई है ना मेरा, वो बोले नहीं बिन्यामीन है ना, उसके गले में रख डालो। एक एक आदमी को समझो 3-3 किलो का बोरा देते थे मसलन। अब उसके बाद ये लोग लेकर निकले, थोड़ी देर के बाद ऐलान हुआ लोगों रुक जाओ रुक जाओ। ये लोग भी आए, क्या भाई क्या बात है? कहा वो जो पड़ी नापते थे ना, कौन की चुरा लिया है, इसलिए सबकी तलाशी लेनी है। कहा रे हम चोर नहीं भाई, हम लोग नबी के औलाद हैं, क्या समझते हैं आप? कहा नहीं नहीं सबका देखना है, 10 आदमी का चेक करें। आखिर में चेक करें बिन्यामीन का, छोटे भाई का, उसमें निकल गया। हाँ उससे पहले पूछे अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास ये हमारी पड़ी निकली तो क्या सज़ा उसकी, किसकी बोरे में निकलता उसे ग़ुलाम बना लो। अच्छा अब पकड़ लिए, बिन्यामीन को पकड़ लिए, पकड़ के जो है ले गए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। बाकी का तुम लोग जाओ। अब यह बड़ा भाई जो पहले मशवरा दिया नहीं जी क़त्ल मत करो जी, कुएं में डाल दो, बोला नहीं जी अब्बा तो हमसे अहद लिए ना, लेकर आओगे मैं यहीं रहकर मर जाऊंगा, अब्बा को चेहरा नहीं बताऊंगा जी मैं। बहरहाल ये लोग 9 आदमी के, 11 आए थे, एक को तो रख लिया यूसुफ अलैहिस्सलाम और एक आदमी वहाँ रह गए, 9 गए। जाकर बोले अब्बा बिन्यामीन चोरी कर दिया, हम ना यकीन, आपको यकीन नहीं आता हमारी बातों पर, अब इतने लोग फ़लस्तीन के हमारे साथ आए ना, उनसे पूछो। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है जी सब्र करते हैं। कितनी तफसील के साथ अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ के अंदर पूरा वाक़या यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है। कहा ठीक है जी सब्र करते हैं। फिर गल्ले को आए, आने के बाद ये लोग बोले उस भाई को भी भेज दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारे भाई के साथ तुम क्या किया याद है? अब देख कर हैरान हो गए। लोग कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरती को, औरतों को फितना ना हो, दूसरों को फितना ना हो, समझ लिए मास्क पहन लेते थे, इस तरह का कुछ भी पहन लेते थे। अब जो हटाए यूसुफ, काला इन कर ली यूसुफ, आप यूसुफ हैं क्या? नाम हाँ जी मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा छोटा भाई है। कहा कि साहब माफ़ कर दो ना। ठीक है माफ़ कर देते हैं, ये कुर्ता लेकर जाओ, मेरा कुर्ता। अब्बा जो है रोते रोते उनकी आंख सफ़ेद होगी है ना, ये उनके चेहरे पर डालो, फिर उसके बाद सब पूरे मिलकर आ जाओ,
گئے جی کرتا لے کے، ابھی پتہ نہیں کتنی دور ہیں، یعقوب علیہ السلام بولتے یوسف کی خوشبو آتی ہے، یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ گھر میں جو لوگ تھے عورتیں بولے ارے ان کی عقل خراب ہو گئی ہے، یوسف مر کر کتنے دن ہوئے، یہ کہتے خوشبو آتی ہے۔ آئے جی ڈالے، فوراً ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہاں سمجھیے کہ سب کیٹرٹ کا آپریشن ہو گیا اس زمانے میں، سمجھیے فوراً ہو گیا جی۔ اللہ اکبر، کیا قدرت ہے اس کا! دیکھو میں بولا تھا نہیں، اللہ کی طرف سے مجھے علم ہوتا ہے، میں جانتا ہوں۔ اب بولے چلو ابا بلا کر لا لو، بولے سب کو۔ اب پورا خاندان یعقوب علیہ السلام کا فلسطین سے نکل کے مصر کو آ گیا، پورا خاندان آ گیا۔ پھر اس کے بعد وہیں رہتے تھے۔ ایک زمانے کے بعد مصر میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو وہاں کے اصلی باشندے اور ایک باہر سے آ کر آباد ہوئے۔ جو اصلی باشندے تھے وہ فرعون کے خاندان کے لوگ، ان کو قبطی بولتے تھے، قبطی۔ اور یہ جو آئے تھے اسرائیلی بولتے تھے ان کو، باہر سے آ کر آباد ہوئے نا، جن کو غیر ملکی بولتے ہیں، غیر ملکی ایسا بولتے تھے۔ تو فرعون تھا اس زمانے میں، ایسا ہوا خواب دیکھا، پوچھا تو کہا ایک بچہ پیدا ہوگا، ہمارے میں نہیں، وہ جو باہر سے آ کر آئے ہیں نا ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا، تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ سنتے ہی فرعون بولا اب سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسرائیلیوں کے اندر، بچہ ہو تو قتل کر دو، ذبح کر دو، بچی ہو تو چھوڑو، آئندہ ہمارے کام سب نکلنا ہے نا، کام گھر کے کام لینا ہے، مزدوری کرانا ہے، ان کو چھوڑ دو۔ کتنا بڑا عذاب تھا جی۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا، اس کا بھی قصہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اب ان کو پیٹ، ان کی والدہ کو بچہ تھا پیٹ میں، پیٹ بڑھتا نہیں تھا، نرس ہے نا ویسا رکھتے تھے، سب گھروں میں جا کر دیکھتے تھے کس کا پیٹ بڑا ہے، کب ہے ان کی ڈیلیوری، سب نوٹ کرتے تھے، بادشاہ کا حکم نہ کرتے تھے، لیکن ان کا پیٹ کچھ بھی نہیں ویسے ہی تھا۔ بچہ پیدا ہوا جی، اب تو پیٹ کا بچہ تو نہیں جانے، اب تو بچہ روئے گا، کچھ بھی کرے گا۔ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ تم ایک گہوارے میں اس بچے کو ڈال کے دریا نیل میں چھوڑ دو۔ اب وہ صاحب کیا کرتی تھی، گہوارے میں ڈال کے رسی باندھ کے رکھتی تھی، وہ چیک کر کے چلے گئے تو رسی کھینچ کے بچے کو اٹھا کے دودھ وغیرہ پلاتی تھیں۔ ایک دن رسی باندھنا بھول گئی، اب چلا گیا جھولا، اور فرعون کے محل کے نیچے سے وہ نہر جاتی تھی۔ وہاں جو فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا تھی، انہوں نے دیکھا ارے بچہ جا رہا ہے، لاؤ اٹھا کے لاؤ، لائے تو کہا اتنا خوبصورت بچہ۔ فرعون آیا تو کہا کیا ہے یہ؟ کہا دیکھو کتنا خوبصورت بچہ ہے، کتنا اچھا بچہ ہے، اس کو تو ہم پال لیں گے۔ کہا کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے یہی بچہ ہماری حکومت کو تباہ کرے گا۔ کہا نہیں 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 ویسے نہیں ہوگا، ہم پالیں گے۔ پالے فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایسا ہوا، اب چھوٹے بچے نا دودھ پلانا، اس زمانے میں گائے کا، بھینس کا، بکری کا دودھ سب نہیں پلاتے تھے نا، ماں کا دودھ پلاتے، کسی کا دودھ نہیں پیتے۔ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے، ان کی بہن کو بولے دیکھ یہ کہاں کہاں جاتا، رسی چھوٹ گئی، تو بھی پیچھے پیچھے جا۔ بہت سارے لوگ تھے محل میں، یہ بھی بچی گئی، یہ دیکھتی تھی سب۔ کہا ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، وہ دودھ پلائی تو انہوں پیتے کیا دیکھیں گے کیا؟ ہاں جی بلا کے لاؤ۔ گئے، جا کے جو ہے بلا کے لے آئے اپنی امی کو، دودھ پلائے تو دودھ پی لیا۔ کتنی خوشی ہوئی آسیہ علیہ السلام کو، بچہ دودھ پی لیا۔ پھر اس کے بعد بار بار دودھ پلانا، ایسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق ہوا۔ پھر اس کے بعد جو کچھ واقعے ہوئے وہ پورے واقعات قرآن کے اندر ذکر کیے ہیں۔ ہم کو صرف اتنا کرنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام، یہ یوسف علیہ السلام فلسطین سے نکل کے مصر کو آ گئے، اور جب فرعون کا پھر بھی عذاب شروع ہوا، فرعون ان کو موسیٰ علیہ السلام دعوت و تبلیغ کیے تو بھگایا، کہ صاحب ان کو قتل کرنے کی بات ہوئی،
موسیٰ علیہ السلام بھاگ کے پھر چلے گئے، شعیب علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ ایک شعیب دوسرے بھی ہیں جو بہت پہلے کے ہیں، اور یہ کیے ہیں۔ تو اس کے بعد اس طرح آبادی ان کی دوسری جگہ بھی شروع ہوئی، اور جب فرعون دریا میں غرق ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو سارا سینا میں بسایا، جو فلسطین کے بازو ہے، وہ بھی بڑا واقعہ ہے۔ تو یہاں یہ کہنا ہے اسرائیلیوں، اب جو اسرائیل کی حکومت ہے وہ بنو اسرائیل کی حکومت ہے، اسرائیل کی حکومت نہیں ہے، بنو اسرائیل کی حکومت ہے، لیکن بولتے ہیں اسرائیل کی حکومت۔ اگر آج کے یہودی یہ ظلم و ستم کرتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، بم گراتے ہیں، تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ نبیوں کو قتل کیے جی، نبیوں کو قتل کیے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ ڈیرے میں 30 نبیوں کو جمع کیے۔ اس زمانے میں ایک بستی میں 3 4 5 6 نبی، 7 8 نبی بھی رہتے تھے ایک ہی بستی میں۔ جیسے مدرس ہے، یہاں کے ایک نبی، اور صاحب وہاں ٹی نگر کے ایک نبی، اور صاحب پلاورم کے ایک نبی، ایک ہی بڑے شہر میں کتنے نبی رہتے تھے۔ یہ جو انبیاء کرام ان کو اچھی باتیں بتائے، گناہوں سے روکتے، سود سے روکتے، شراب سے روکتے، زنا سے روکتے، ان کے دلوں میں دشمنی پیدا ہوتی۔ ایک ہی دن میں بڑے ایک ڈیرے میں 30 نبیوں کو قتل کیا۔ یہودی نبی کو قتل کرنے والے ہم پر رحم کریں گے، ہم پر بھروسہ کریں گے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا تھا مسلمانوں تمہارے سب سے بڑے دشمن کون ہے جی؟ یہودی ہیں اور کافر ہیں جی۔ اب یہ سورہ بقرہ سب سے بڑی سورہ، بقرہ کا مطلب ہے گائے، گائے۔ اب دونوں میں دیکھیں، بنو اسرائیل کو بھی دیکھیں اور ہندوؤں کو بھی دیکھیں، کافروں کو دیکھیں، وہ لوگ گائے کی پوجا کرتے۔ مندروں میں آپ دیکھیں گے نا تو پاڑے بیٹھائے رہتے، ایسا نا یہ کہاں سے آیا؟ وہ بنو اسرائیل سے آیا ہو، اس لیے کہ وہ بھی بچھڑے کی پوجا کرے۔ سامری وہ سونے کا بت بنایا، بچھڑا بنایا، تو اس کی آواز ادھر سے نکلتی، داخل ہوتی، منہ سے نکلتی، تو بولے دیکھو اس کی پوجا کرو جی، سب سارے لوگ پوجا کرے اس کی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، وہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے۔ قرآن کے اندر جتنے واقعات اور قصے ہیں، ہر ایک کے اندر عبرت ہے، ہر ایک کے اندر ہمارے سبق ہے۔ یہ ایسا ہوا کہ آج کل لڑائی چل رہی ہے نا فلسطینیوں کی بھی اور اسرائیلیوں کی، ہمارے دشمن کو جاننے کا اور ان کی شرارتیں جاننے کا ایک موقع ملا، تاکہ ہم جان سکیں کتنے بڑے دشمن ہیں یہ، تاکہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو غارت کرے، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے، اور فلسطینیوں کی مدد، تاکہ دعا کریں جی۔ دشمن کو پہچانے تو نہ جب ہی نہ ہوگا کہ ابھی نہیں بھی اچھے لوگ بھائی، ہمارا فون بھی انہوں بنا کر دیے، ہمارے فلاں بھی بنا کر دیے، کتنے اچھے کام کرے ہیں نا۔ اچھائی ایک طرف ہے اور ان کے کرتوت ایک طرف ہے، کمانے کے واسطے یہ سب کرے ہو، لیکن لوگوں کو فائدہ پہنچانے تھوڑی کرے۔ کمائی جی، 1 روپے کی چیز بنا کے 10 روپے کو بیچتے، کتنے بڑے مالدار ہو گئے، دنیا میں سب سے بڑے مالدار وہی ہے نا۔ تو یہ ایک موقع تھا جس کو جاننا چاہیے، پوری تاریخ بیان کرنے کی کوشش کریں۔ سورہ بقرہ، گائے کی آیت، گائے کی سورہ، اتنی بڑی سورہ کا نام اتنا اہم، اس وجہ سے کہ یہ اسرائیلیوں کی شرارت بتانا ہے۔ اس سورہ کے اندر کتنی آیتیں مسلسل چلے جاتی ہیں ان کے تعلق سے، یہ سب واقعات ہیں۔ اس لیے کوشش ہم نہیں کریں گے کہ سب جلد سے جلد چند خطبوں کے اندر بنو اسرائیل کی پوری تاریخ آپ کو بتا دیں، تاکہ معلوم ہو جائے یہ کتنے گندے لوگ ہیں اور کتنے خبیث لوگ ہیں، ان کے دلوں میں رحم وغیرہ نہیں ہے، اس کو بتائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو دور کرے،
اللہ تعالیٰ ان کے لیے ٹھکانہ نصیب فرمائے، کھانے پانے پینے کا انتظام اللہ تعالیٰ فرمائے، ان کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ غارت کرے، اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب نازل کرے، پتھر کی بارش ان پر برسائے۔ یہ تو بم برساتے ہیں فلسطینیوں پر اللہ، تو ان پر پتھروں کی بارش برسا اللہ، ان کے سر پھوٹ جائیں اور وہ غارت ہو جائیں، پوری حکومت ان کی تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ تو رحم فرما دے، تو ارحم الراحمین ہے، تو نیک بندوں کی مدد کرنے والا ہے، تیرے نام لیوا کی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ ان پر رحم فرما دے، کرم کر دے ہمارے فلسطینی بھائیوں پر، ان کی مشکلات کو دور کر دے۔ جتنے لوگ مارے گئے اللہ ان کو سب شہادت کا درجہ دے، اور جتنے لوگ مشکلوں میں پھنسے ہیں اللہ ان سب کی مشکلات کو دور فرما دے یا اللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم۔ اللہم علن کفرۃ من اہل الکتاب الیہود والمشرکین، اللہم دمر دیارہم وشتت شملہم ومزق جمعہم وخرب بنیانہم وخالف بین قلوبہم وانزل بہم بأسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین وانزل بہم بأسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین وانزل بہم بأسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم ارحم اخواننا المسلمین فی فلسطین، اللہم ارحم یا رب العالمین، وانصرہم علی عدوک وعدوہم، وانصر اخواننا الفلسطینیین علی الیہود والنصارى، اللہم زلزل اقدام الیہود والنصارى، اللہم تبا لہم یا رب، تبت یداہم یا رب العالمین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی و اولی و اجل و اہم و اتم و اکبر۔